اقتدار کے ایوانوں سے لے کر صحافتی میدانوں تک اس کی چمک دمک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دولت، شہرت، مقام، عزت، ہر چیز اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ وہ برطانیہ کے ایک ایسے بااثر خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جسے برطانوی سیاست کا ستون کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، لورن بوتھ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی سسٹر ان لا۔ مگر زندگی کا سفر ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا۔ اقتدار اور شہرت کی بظاہر چمکتی دنیا کے پیچھے ایک اندھیرا، ایک خلا تھا، ایک ایسی تشنگی جو دنیا کی کوئی دولت، کوئی شہرت پر نہ کر سکی۔ سب حیران رہ گئے جب اس چمکتی دمکتی زندگی گزارنے والی نے اعلان کیا کہ میں نے پہلی بار سجدہ کیا تو میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ ایک ایسی تبدیلی جس نے نہ صرف اس کا دل بلکہ اس کی پوری دنیا بدل دی۔ لورن بوتھ کی ایمان افروز اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی۔ السلام علیکم، میں محمد اکرم، ایک اور ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی کہانی کے ساتھ۔ لورن بوتھ کا ایمان کا سفر نہ صرف برطانیہ بلکہ 2 اسلامی ملکوں کے سفر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک روحانی سفر جو ایمان، محبت اور سچائی کی تلاش کی عکاسی کرتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں لورن بوتھ کے ساتھ اس سفر پر جس میں ہر قدم خدا کے قرب کا احساس دلاتا ہے اور ہر لمحہ ایک نئے نور کا پتہ دیتا ہے۔ یہ کہانی انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ براہ کرم ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آگے ہم دیکھیں گے لورن کی ابتدائی زندگی، اس کا روح کو بدل دینے والا سفر، شدید کشمکش، اسلام قبول کرنے کا مشکل فیصلہ اور رد عمل کا طوفان، اور لورن کا کمال کا عزم بالجزم، فلمی اداکاری سے حجاب پہننے تک کا حیرت انگیز سفر۔ ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ لورن بوتھ کا پیدائشی نام سارہ جین بوتھ تھا۔ 22 جولائی 1967 کو لندن کے علاقے ایسلنگٹن میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق برطانیہ کے ایک مشہور اور بااثر خاندان سے تھا۔ ان کے والد ٹونی بوتھ ایک نامور اداکار تھے، جبکہ والدہ پامیلا عصمت ایک مذہبی عیسائی خاتون تھیں۔ لورن کی بہن چیری بلیئر برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی اہلیہ ہیں۔ یوں لورن سیاست، شہرت اور اقتدار کے دائرے میں بچپن سے ہی گھری ہوئی تھی۔ اس کی زندگی بظاہر رنگین، دلکش اور چکا چوندی سے بھری ہوئی تھی۔ اعلیٰ سوسائٹی کی محفلیں، عالمی میڈیا کی توجہ اور اقتدار کے ایوانوں تک رسائی، یہ سب کچھ اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ لیکن خود لورن نے بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ ایک دن وہ اسلامی حجاب والے ڈریس میں نظر آئے گی۔ وہ ایک کامیاب اور پراثر صحافی کے طور پر پہچانی جاتی تھیں۔ مغربی میڈیا میں ان کا بڑا نام تھا۔ فلموں میں اداکاری بھی کی۔ انہوں نے مشہور اداروں جیسے کہ لندن ایوننگ اسٹینڈرڈ اور نیو اسٹیٹس مین میں بھی کالم نگاری کی۔ مجموعی طور پر انہوں نے لندن ایوننگ اسٹینڈرڈ، نیو اسٹیٹس مین، میل آن سنڈے، اسلام چینل، پریس ٹی وی، الجزیرہ ٹی وی اور مسلم ٹی وی جیسے اداروں میں کام کیا۔ ان کی شناخت ایک طاقتور آواز اور بے باک صحافی کے طور پر بن چکی تھی۔ اعلیٰ طبقے میں ان کا آنا جانا تھا۔ سیاستدانوں، سفارتکاروں اور معاشرتی رہنماؤں کے درمیان ان کی بڑی پہچان تھی۔ دنیاوی کامیابی کی ہر منزل ان کے قدموں کے نیچے بچھی ہوئی دکھائی دیتی تھی، لیکن اندر سے ایک گہری خاموشی تھی، ایک خالی پن تھا، ایک ایسی تشنگی تھی جسے دولت، شہرت اور عزت بھی پر نہیں کر پا رہی تھی۔ لورن بوتھ کہتی ہیں، میں باہر سے کامیاب نظر آ رہی تھی لیکن اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک بے چین روح تھی جو حقیقی سکون کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ دنیا کی ہر چمکتی چیز اس کے دل کو مطمئن کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ سال 2001 کے بعد دنیا بدلنے لگی۔ 9/11 ہو گیا۔ 9/11 کے خوفناک واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ مغربی میڈیا میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جانے لگا۔ ہر طرف ایک سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی اسلام تشدد پسند مذہب ہے؟ لورن بوتھ نے ان سوالات کو محض سننے پر اکتفا نہیں کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود تحقیق کریں گی، خود حقائق تک پہنچیں گی۔ انہوں نے اپنے دل میں اٹھنے والے سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ایک طویل فکری سفر کا آغاز کیا۔ ایسا سفر جو صرف ذہن سے نہیں، دل سے بھی کیا جاتا ہے۔ وہ تقریبات میں بھی جاتی تھیں، بڑے بڑے سیاستدانوں سے بھی ملتی تھی۔ کیمرے کی چمکتی روشنیوں میں ان کا نام گونجتا تھا، لیکن رات کے اندھیروں میں تنہا ہو کر وہ اپنے وجود سے سوال کیا کرتی تھیں، میں کون ہوں؟ میرا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی سچائی ہے جسے میں ابھی تک تلاش نہیں کر سکی؟ ان کے اندر ایک بے چینی پل رہی تھی، ایک ایسی پیاس جو دنیا کی کوئی محفل، کوئی اعزاز، کوئی کامیابی بجھا نہیں سکتی تھی۔ اس جستجو میں لورن نے مختلف فلسفوں کا مطالعہ کیا، مذہب، روحانیت اور تصوف کی کتابیں پڑھیں، لیکن جواب کہیں سے نہ ملا۔
سال 2005 لورن بوت نے پہلی بار مشرق وسطیٰ کا سفر کیا۔ وہ ایک صحافی کے طور پر ایک فلاحی ادارے کے ساتھ فلسطین گئیں۔ لورن خود لکھتی ہیں، میں ایک مغرور سفید فام طبقے کی عورت کی طرف فلسطین گئی تھی، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں وہاں کی غریب مسلم خواتین کی حالت کو بخوبی سمجھ سکتی ہوں، مگر جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا وہ ان کے سارے تصورات، سارے خیالات کو چکنا چور کر گیا۔ مشرق وسطیٰ کی سرزمین جہاں ظلم، غربت اور جنگ نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، وہاں لورن نے ایک ایسی دنیا دیکھی جہاں لوگوں کے چہرے پر دکھ کے بجائے سکون، مایوسی کے بجائے عزم اور بے بسی کے بجائے اللہ پر غیر متزلزل یقین کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے خود دیکھا کہ کس طرح سے عوام بھوک، پیاس اور کربناک حالات کے باوجود رمضان کے روزے انتہائی عزت اور صبر کے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہاں انہیں ایک ٹیکسی ڈرائیور جمال ملا جو اپنے ہی شہر میں آزادی سے سفر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی کہانی نے لورن کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ چیک پوائنٹس پر ذلت، بنیادی حقوق سے محرومی اور ہر روز کی تذلیل کے باوجود اس کے چہرے پر سکون کی ایک چمک تھی۔ لورن لکھتی ہیں، وہ سب کچھ کھو چکے تھے مگر اللہ پر ان کا ایمان قائم و دائم تھا۔ ان کی آنکھوں میں دنیا کی نہیں آخرت کی روشنی چمک رہی تھی۔ اس کے سوالات اور بڑھ گئے، کیا واقعی وہ مذہب جسے مغرب میں دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، یہی وہ مذہب ہے جو اتنے مظلوم لوگوں کو امید، استقامت اور محبت دے رہا ہے؟ وہ حیران تھی کہ یہ لوگ سب کچھ کھو کر بھی خوش کیسے ہیں، یہ چہروں پر ایمان کی روشنی کہاں سے لاتے ہیں؟ لورن کے لیے یہ سوالات محض علمی نہیں رہے تھے بلکہ اس کے دل کی پکار بن چکے تھے، ایک پکار جو انہیں دھیرے دھیرے سچائی کی طرف لے جا رہی تھی، ایک نادیدہ ہاتھ جو نرمی سے اسے کھینچ رہا تھا، اندھیروں سے روشنی کی طرف، شکوک سے یقین کی طرف، خلا سے سکون کی طرف۔ یہ تھا وہ لمحہ جب لورن کے دل میں پہلی دستک ہوئی، ایک ایسی دستک جس نے انہیں اسلام کی سچائی کی طرف متوجہ کر دیا۔ مشرق وسطیٰ کا یہ سفر محض ایک ثقافتی مشن نہیں رہا تھا، یہ ان کی روحانی بیداری کی ابتدا بن چکا تھا۔ سال 2008 مشرق وسطیٰ میں ہی ایک رات جب ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، بجلی بند تھی، بمباری کے الارم فضا میں گونج رہے تھے، انہی حالات نے ایک مقامی خاتون نے لورن کو انگریزی ترجمے والا قرآن پاک مہیا کر دیا۔ اس رات لورن نے پہلی بار سورہ رحمان اور سورہ یوسف کھول کر پڑھی، ہر آیت، ہر لفظ گویا اس کے زخمی دل پر مرہم رکھ رہا تھا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ الفاظ لورن کے دل کے نہا خانوں میں گونجنے لگے اور پھر ساری رات آنسو بہاتے قرآن کے الفاظ کو اپنے دل میں اتارتے گزار دی۔ یہ وہ لمحے تھے جب لورن کو محسوس ہوا کہ وہ جس سچائی، جس محبت اور جس سکون کو ساری دنیا میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، وہ تو ہمیشہ سے اس کے قریب تھا، بس ایک کتاب کے اندر، ایک رب کی طرف سے جو اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ بے شک یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ستمبر 2010 ایک ایسا مہینہ جو لورن بوت کی زندگی میں ایک سنہری باب بن کر لکھا گیا۔ ایک صحافی کی حیثیت سے وہ ایران کے شہر قم چلی گئیں۔ بظاہر یہ محض ایک پیشہ ورانہ دورہ تھا، کسی مذہبی جذبہ کے بغیر، کسی تبدیلی کی نیت کے بغیر، مگر تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ ایک روز وہ مقدس ہستی بی بی فاطمہ معصومہ کے پرنور مزار پر گئیں۔ جب لورن مزار کے احاطے میں داخل ہوئیں تو فضا میں ایک عجیب سی روحانیت تھی، عجیب سی خوشبو تھی، ایسا سکون جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئیں، نہ کوئی رسمی دعا، نہ کوئی مذہبی رسومات، بس ایک خاموش حاضری، اور پھر ایسا لگا جیسے اس کے دل کے بند دروازے اچانک کھل گئے ہوں۔ لورن اپنی کتاب میں بعد میں خود لکھتی ہیں، یہ ایک منگل کی شام تھی، اچانک میرے وجود میں ایک عجیب سا روحانی سرور دوڑ گیا، ایسا سکون، ایسا اطمینان جیسے کسی نے میرے اندر خالص خوشی بھر دی ہو۔ ان کا دل دھڑکنے لگا، آنسو پلکوں پر مچلنے لگے، اور ایک اندرونی آواز نے کہا، یہی ہے جس کی تمہیں ہمیشہ سے تلاش تھی۔ اس لمحے نے لورن بہت کچھ جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے سارے شکوک، ساری الجھنیں گویا اس نورانی فضا میں تحلیل ہو گئیں۔ جب لورن بہت لندن واپس آئیں تو ان کے دل میں ایک اندیکھا چراغ روشن ہو چکا تھا، ایک ایسا نور جسے نہ کوئی بجھا سکتا تھا، نہ نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ مشرق وسطیٰ کے مظلوم مگر ایمان سے بھرپور چہروں کی دعائیں، وہاں کے ایمان پرور مناظر اور بی بی فاطمہ معصومہ کے مزار پر ملنے والی روحانی خوشبو، یہ سب کچھ اس کے دل میں رچ بس گیا تھا۔
تجسس اور دل کے کھچاؤ انہیں مجبور کر دیا۔ انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں کچھ باتیں انہیں عجیب سی محسوس ہوئیں، مگر جیسے جیسے وہ آیات کی روشنی میں ڈوبتی چلی گئیں، ان کے دل پر چھائے اندھیرے چھٹنے لگے۔ محبت، انصاف، رحم اور اللہ کی بے پایاں رحمت ہر صفحے پر انہیں جھلکتی نظر آنے لگی۔ انہوں نے چپکے چپکے لندن کی مساجد جانا شروع کر دیا، اپنے خاندان، دوستوں، حتیٰ کہ اپنے معاشرتی حلقے سے بھی چھپ کر۔ دل میں خوف تھا، کیا ہوگا اگر دنیا کو معلوم ہو گیا کہ ٹونی بلیئر کی سالی مسلمان بن گئی ہے؟ مگر خوف کے ساتھ ایک عزم بھی تھا، سچائی کو قبول کرنے کا، اپنے رب کو پانے کا۔ 16 ستمبر 2010 کی ایک پرسکون رات، ایک چھوٹی سی مسجد، سادہ سا ماحول۔ لورن بوتھ نے وہ الفاظ ادا کیے جنہوں نے اس کی روح کو نئی زندگی بخشی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر پوری محبت، عقیدت اور سچائی کے ساتھ کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ اس لمحے وہ صرف لورن بوتھ نہیں رہیں، وہ ماریام بن گئیں، اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر 24 اکتوبر 2010 لندن میں دنیا کے سامنے ایک نئے عزم کے ساتھ لورن نے اعلان کیا، میرا نام لورن بوتھ ہے اور میں ایک مسلمان ہوں۔ انہوں نے حجاب پہننا شروع کر دیا، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں اور خود کو قرآن پاک کے مطالعے میں ڈبو لیا۔ لورن کہتی ہیں کہ میں نے قرآن پاک کے 60 صفحے پڑھ لیے اور ہر لفظ میرے دل کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا۔ انہوں نے شراب اور سور کا گوشت ترک کر دیا۔ وہ لکھتی ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد میرے اندر سے شراب کی خواہش خود بخود ختم ہو گئی۔ جب لورن کے ایمان لانے کو دنیا نے جانا تو ان کی زندگی کو ایک میدان جنگ بنا دیا۔ مغربی میڈیا نے تو آگ برسانے شروع کر دی۔ سرخیاں چیخ رہی تھیں، غداری، شدت پسندی کا سفر، بلیئر خاندان میں اسلامی رنگ، تنقید کی گولہ باری شروع ہوگی۔ کچھ نے اسے مسلمان عورتوں کے لیے ہمدردی کا ایک تماشا قرار دیا، کچھ نے کہا یہ محض ایک فریب کاری ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے۔ وہ زخم زیادہ گہرے تھے جس سے محبت کی زیادہ امید تھی۔ اس کی اپنی بہن، سگی بہن چیری بلیئر نے مہینوں تک اس سے بات نہیں کی۔ خاموشی، سردموری اور فاصلے نے لورن کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ لیکن لورن جانتی تھی کہ انہوں نے آسان راستہ نہیں چنا، اور یہ بھی جانتی تھی کہ سچائی کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے صاف صاف کہا، میں نے حجاب کسی جبر سے نہیں پہنا، یہ میرا اپنا انتخاب ہے۔ اسلام نے مجھے عزت دی ہے، تحفظ دیا ہے اور مجھے اس فیصلے پر فخر ہے۔ انہوں نے مزید کہا، میں چاہتی ہوں کہ میرا ہر قدم شاید ان لوگوں کی سوچ بدل دے جو اسلام کو صرف تعصب کی عینک سے دیکھتے ہیں، شاید ٹونی بلیئر جیسے لوگوں کی بھی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ ٹونی بلیئر سے کبھی ان کی مذہب پر بات نہ ہو سکی۔ اسلام لانے کے بعد لورن نے اپنے ایمان کے سفر کو دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی، فائنڈنگ پیس ان دا ہولی لینڈ، جس میں اپنے سفر کی تفصیلات قلم بند کیں۔ کتاب میں وہ بیان کرتی ہیں کہ کیسے اسلام نے ان کی زندگی میں سکون، اطمینان کی نئی روشنی ڈالی، اور کیسے مشرق وسطیٰ کے تجربات نے ان کے دل کو اسلام کے قریب کیا۔ وہ لکھتی ہیں، اسلام قبول کرنا میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ تھا۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں محبت، امن اور احسار کی قدر کی جاتی ہے۔ اپنی کتاب میں وہ لکھتی ہیں، اسلام میرے لیے محض ایک مذہب نہیں تھا، یہ ایک مکمل طرز زندگی تھا، ایک ایسا راستہ جس پر چل کر میں نے سکون، محبت اور اللہ کی قربت کو پایا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد لورن بوتھ نے مشرق وسطیٰ کے لیے اپنی آواز کو مزید بلند کیا۔ 2008 میں وہ ایک ایکٹیوسٹ کشتی پر سوار ہوئیں جو مشرق وسطیٰ کے علاقوں کی ناکہ بندی کے خلاف احتجاج کر رہی تھی۔ یہ کشتی ظلم و ستم کے خلاف ایک علامتی مزاحمت بن چکی تھی اور لورن اس میں پیش تھیں۔ لیکن صرف اس حد تک محدود نہیں، لورن نے ٹونی بلیئر کو ایک کھلا خط لکھا جس میں انہیں مشرق وسطیٰ کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ اقتدار کے چمکتے ایوانوں سے مسجد کی سادہ دیواروں تک، یورپ کی فلمی دنیا کے گلیمر سے حجاب تک کا سفر، گمراہی سے روشنی تک کا سفر، یہ ہے لورن بوتھ کی ایمان افروز کہانی۔ اگر آپ کو لورن بوتھ کی یہ کہانی پسند آئی ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے کمنٹس کے بھی منتظر ہیں۔ اللہ پاک آپ کو امن، سکون اور خوشی عطا کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔